آج 10 محرم الحرام ہے. اس کے اوپر بڑی تفصیل کے بعد اب آپ نے کر دی کہ یہ سیرت امام حسین کانفرنس کے اس تناظر میں ہم یہ بات رکھنا چاہتے ہیں کہ سیدنا امام حسین کی آج کے دن کی قربانی جو پوری امت کو ایک پیغام دیتی ہے. یہ بنیادی طور پر وہ نظام جو سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم تک ایک نظام قائم کیا گیا تھا، اس نظام کو خلفائے راشدین نے پوری دنیا کے سامنے ایک خوبصورت نظام کے طور پر پیش کیا. جب اس نظام میں کچھ خرابیوں کا اندیشہ ہوا تو امام حسین نے اس کی اصلاح کے لیے، اس کی مضبوطی کے لیے، اس نظام کو درست کرنے کے لیے اپنے سے کا کردار ادا کیا. انہوں نے اپنی قربانی حرم مدینہ کو چھوڑا، حرم مکہ کو چھوڑا اور تپتے ریتوں کے اندر جا کر پوری انسانیت کے لیے قیامت تک کے لیے پیغام دیا کہ جب بھی نظام میں خرابی پیدا ہو جائے، جب خلیفہ بادشاہ کا روپ دھار لے، جب مشاورت ختم ہو جائے، جب فحاشی عام ہو جائے، جب انصاف دب دیا جائے، جب منمانی کر دی جائے، تو جو لوگ حق کو سمجھتے ہیں ان کی جو ذمہ داری ہے کہ وہ کھڑے ہو جائیں. گویا آج ہم کشمیری اسی فلسفے کی روشنی میں آج ہم اس جگہ پر کھڑے ہیں، اور کل جماعتی کے طور پر میں سب سے پہلے اپنے ان احباب کو جو ساری جماعتوں کے ہیڈز ہیں ان کو تحسین پیش کرتا ہوں کہ اگرچہ یہ ہماری تحصیل لیول کی پہلی کل جماعتی کانفرنس ہے، انہوں نے شاندار طریقے سے آئے اور کھل کر ہر ایک نے بات کی. یہ جماعت اسلامی کا ہمیشہ طرح امتیاز رہا ہے کہ ہم ہر بھائی کی پوری بات سر صدر سے سنتے ہیں اور پورے صبر سے سنتے ہیں. جو اس کا ویژن ہے، جو اس کا پروگرام ہے، جتنا وہ شاندار پیش کر سکتا ہے، میں آپ سارے ساتھیوں کو تحسین پیش کرتا ہوں. آپ نے کھل کر بات کی. میں 3 باتیں اختصار کے ساتھ کروں گا. پہلی بات، ہم اس کشمیر کے اندر جو جدوجہد جاری رکھے ہوئے 75 سالوں سے قائدین اور مجاہدین اور کشمیریوں نے کردار ادا کیا، اس کو میں تحسین پیش کرتا ہوں. اور جو آج تلک جیلوں میں ہیں یا باہر جنگلوں میں ہیں، جس حالت میں بھی ہیں، انہوں نے اس تحریک کو زندہ و تابندہ رکھا ہوا ہے. وہ ہندوستان جس نے 9 لاکھ افواج کو وہاں رکھا اور تمام طرح کی اس نے پیکجز بھی دیے جن کا تذکرہ آپ سن رہے تھے یہاں آلات کا، وہ سارے خصوصی پیکج ہیں میرے ان حریتوں کے، ان کے ارادوں کو، ان کے پروگراموں کو خریدنے. لیکن 70 سالوں سے الحمدللہ ایک کشمیری لیڈر نہیں، چھوٹا سا ورکر بھی وہ نہیں خرید سکے. ان کی اس انتھک محنت، ان کی جدوجہد کو اور ان کی قربانیوں کو ہم تحسین پیش کرتے ہیں. سید علی گیلانی اور جو ان کے ساتھ اس وقت قبرستانوں میں چلے گئے، ان کی جدوجہد کی قبولیت کی دعا کرتے ہیں. یاسین ملک، شبیر شاہ، مسرت عالم بٹ، مولانا عباس انصاری، آسیہ اندرابی اور دیگر جتنے بھی قائدین، فیاض بٹ صاحب جو امیر جماعت مقبوضہ کشمیر ہیں، وہ سارے قائدین ان کی رہائی کا ہم فوری مطالبہ کرتے ہیں اور انہیں تحسین پیش کرتے ہیں. دوسری، میں اس ہندوستان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ نام نہادی جمہوریت بنتے ہیں، آپ 1.5 ارب انسانوں کی منڈی بنتے ہیں، آپ دنیا کے اوپر خواب دیکھنا چاہتے ہیں. کیا ایسے ممکن ہو سکتا ہے کہ 2 کروڑ کشمیریوں کا وہ مقدمہ جو نہرو صاحب خود بین الاقوامی اداروں میں لے کر گئے تھے، خود ہندوستانی قائدین نے یہ مسئلہ بین الاقوامی سطح پر لے گئے اور پوری دنیا نے یہ کمٹمنٹ دی کہ کشمیریوں کو یہ رائے دہی کا موقع دیا جائے گا کہ وہ کیا فیوچر کا اپنا لائے عمل طے کرتے ہیں. میرے بھائیوں، اس وقت تو یہ 2 آپشن آپ کے سامنے ڈسکشن کے نتیجے میں آئے کہ وہ ہندوستان میں جائیں یا پاکستان میں جائیں. یہ ایشو اس لیے تھا کہ نئی ریاست مارد وجود میں آئی تھی. آج 70 سال گزرنے کے بعد ہم کسی کے پابند نہیں ہیں کوئی تیسرے آپشن پر جائے یا چوتھے آپشن پر جائے. ہمیں حالات کے تقاضے کے مطابق
کشمیریوں کو فیصلہ کرنا ہے، اور ہمارا متفق کا یہ مطالبہ ہے کہ جو بین الاقوامی برادری نے پارلیمانی انداز میں، آئینی انداز میں جو ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کر رکھی ہے کہ ہمیں حق خود ارادیت دیا جائے اور ہمیں وہ موقع فراہم کیا جائے، ہم کیا چاہتے ہیں۔ جو ہندوستان کے ساتھ چاہتے ہیں جانا چاہیے، جو پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں انہیں جانا چاہیے، جو خود مختار رہنا چاہتے ہیں انہیں حق ملنا چاہیے۔ یہ حق خود ارادیت ہمیں آپ پاکستان کی قائدین بھی اور ہندوستان کے قائدین بھی اور پوری دنیا کے لوگ بھی اخلاقی طور پر پابند ہیں کہ ہمیں وہ موقع فراہم کریں، اور ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمیں موقع دیا جائے۔ ہم کیا فیصلہ کرتے ہیں اس کا فیصلہ نہ ہندوستان کرے، نہ پاکستان کرے، نہ کوئی عالمی ادارہ کرے، اس کا فیصلہ کشمیر کا مظلوم کرے گا کہ مجھے کہاں اطمینان ہے۔ میری تیسری بات پاکستان کے ان قائدین سے، چونکہ آج کل 15ویں ترمیم کی آڑ میں بہت سارے باتیں اور پروگرامات کیے جا رہے ہیں، وہ 15ویں ترمیم جس کی نٹی گریٹی ڈیٹیل آپ کے سامنے آ چکی ہیں، جس کی مدعا یہ ہے کہ کشمیر کی ریاستی حیثیت کو ختم کر دیا جائے اور ایک صوبائی سٹیٹس کے طور پر سٹارٹ دیا جائے اور بعد ازاں شاید ڈسٹرکٹ اور تحصیل اور وارڈ پر لا کر ہمیں چھوڑا جائے۔ اس طرح کے وہ یہ سارے پروگرام، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستانی حکمران ہمیشہ سے اس طرح کی غلطیاں کرتے آئے ہیں، اور جب بھی انہوں نے کشمیریوں کی جرت اور حریت دیکھی تو پھر پیچھے انہیں مڑنا پڑا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کشمیریوں نے بڑیاں قربانی دی ہیں پاکستان کی عزت کے لیے، بڑی توقیر کے لیے، اور آج بھی ریاست پاکستان اور ملت پاکستان کو ہم 100% سلام دیتے ہیں، اور مجھے یہ احساس ہے پاکستان کے کونے کونے سے نوجوانوں نے سری نگر میں، کپواڑہ میں، بارہمولہ میں ان کی قبریں موجود ہیں، دنیا بھر کے مسلمانوں کی موجود ہیں۔ ہم نے 70 سال سے قربانی دی ہے اور 6 لاکھ شہداء کروائے ہیں اور پاکستان کی عزت کو دوبالا کیا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ 5 اگست 2019 کے ہندوستان کی غیر آئینی حرکت کو پاکستان خوبصورت پیرائے میں دنیا میں ہماری ترجمانی کرتا۔ پاکستان کو ایک ایج حاصل ہوا تھا کہ ہندوستان نے گڑبڑ کی ہے، ہندوستان جارے ہے، ہندوستان نے آئینی دہشت گردی کی، لیکن پاکستان اپنی کمزوریوں کی بنیاد پر مطلوبہ وزیرہ اپنی وزارت خارجہ کو مؤثر نہ کر سکا، کشمیر کی مضبوط پالیسی نہ دے سکا، اور پوری دنیا کے اندر ہوم ورک نہ کر سکا۔ یہ بھی ہم برداشت کر لیتے ہیں، لیکن یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ وہ کسی آئینی ترمیم کے آڑ میں کشمیر کے سٹیٹس کو وہی طریقہ اپنائیں جو ہمارے ازلی اور ابدی دشمن نے اپنایا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے حکمران اور پاکستان کی لیڈرشپ اور پاکستان کا دانشور تھکا مارا ہارا اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہیں، تو ہمارا بڑا پرانا سلوگن ہے کہ ہماری آزاد کشمیر کی حکومت کو انقلابی حکومت تسلیم کیا جائے اور ہمارا راستہ چھوڑا جائے۔ ہم تم سے زیادہ بین الاقوامی فورم پر بات کرنے کا ماہر بھی ہیں اور حکمت عملی بھی رکھتے ہیں۔ آج اگر کشمیر کا ایک نوجوان برطانیہ کا وزیر خارجہ بن سکتا ہے تو کیا ہمارے کشمیر کے لوگ اپنے امور کی بات دنیا میں نہیں کر سکتے؟ ہم کر سکتے ہیں۔ آپ اگر تھک گئے ہیں، ہار گئے ہیں، آپ سائڈ پر ہو جائیں، ہماری حکومت کو تسلیم کیا جائے اور ہمیں بیرون ملک کشمیر ڈیسک قائم کرنے دیے جائیں، ہمارے سفارت خانے کھلنے ہوں، ہم اپنے کشمیریوں کو اپنا مقدمہ خود لڑیں گے۔ ہم کسی بھی ایسی ترمیم، یہ 15ویں ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ یہ کہیں کہ کشمیر تو 15ویں ترمیم کو نہیں مانتے، ہم 17ویں کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا۔ ہم ترمیم کو نہیں مانتے، ہم فارمولہ پیش کر دیں گے۔ کوئی ایسی حرکت جو عالمی اسٹیبلشمنٹ کے پریشر میں، جو تھکی ہوئی لیڈرشپ کشمیر کے فیوچر کے ساتھ کھلواڑ کرے، ہم کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ ہم سارے کشمیری، ہر ایک رائے رکھنے والے اس پر اتفاق کرتے ہیں کہ کشمیر کی وحدت پر کوئی کمپرومائز نہیں، اور رائے دے کا موقع ہمیں دیا جائے، ہم جو فیصلہ کریں اس کو تسلیم کیا جائے۔ اس کے سوا کوئی بات نہیں ہے۔ اور میں آخر میں، ہم نے چونکہ آج پریس کانفرنس کے بعد یہ طے کرنا تھا اور آپ کو دعوت دینی تھی
ہم میلاد چوک میں تسلسل کے ساتھ دھرنا دینا چاہتے تھے، چونکہ بہت سارے معاملات طے ہو گئے ہیں، ابھی وہ ریٹن شکل میں نہیں آئے، اورل شکل میں جو پنچ کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے تھے، گورنمنٹ کے مذاکرات ہو کر مقدمات ختم ہو گئے، اسیران رہا ہو گئے، 15ویں ترمیم دفتر داخل کر دی گئی، فضول ٹیکسز کو واپس لے لیا گیا۔ اگر کوئی چھوٹی موٹی چیز بچتی ہے تو اس کے لیے طے ہوا کہ کوئی ایک کمیٹی بیٹھ کے طے کرے گی، تاہم اس طرح کی کوئی موومنٹ نہ پاکستان گورنمنٹ لائے گی اور نہ ہمارے ترجمان اس کی پاسداری کریں گے۔ اس لیے ہم وقتی طور پر اپنے دھرنے کو مؤخر کرتے ہیں۔ اگر کوئی بات ہوئی ہم اسی روز اپنے دھرنے کو ری یونین کر لیں گے اور سارے لوگوں سے ہم کہیں گے کہ جب تک ہماری کوئی آئینی اصلیت واضح نہیں ہوتی ہمیں اپنا احتجاج واضح شکل میں ایک جگہ پر کرنا چاہیے۔ آخری بات کہ جن لوگوں نے اصل جدوجہد اور کریڈٹ تو ہمارے پنچ کے بھائیوں کا ہے، جتنی جدوجہد انہوں نے کی ہے ہم ان کی جدوجہد کو تحسین پیش کرتے ہیں۔ سدنوتی کے بھائیوں کو، باغ مظفر آباد کے بھائیوں کو، بھمبر کے بھائیوں کو، اور پھر پورے آزاد کشمیر میں میڈیا میں کام کرنے والے، احتجاج کرنے والے تمام انجمن تاجران، تمام وکلاء کے فورم، تمام مذہبی جماعتوں کے فورم، تمام سیاسی جماعتوں کے فورم، جن نے جتنی محنت کی ہے ہم انہیں تحسین پیش کرتے ہیں اور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ کشمیری قوم بیدار ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ پنچ سے شروع ہوئی، پنچ والے شروع کرتے ہیں، میرپور ڈویژن والے ہم اس کو ختم کرتے اگر یہ رکتی نہ تو اینڈ ہم نے کرنا تھا، شروع ادھر سے ہوتی ہے، اینڈ ہم نے یہاں کرنا تھا۔ اب تو اللہ کا شکر ہے درمیان میں وہ مان گئے ہیں، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کبھی کوئی اس طرح کی حرکت نہ کی جائے۔ کشمیری ویجیلنٹ ہیں، اب کشمیری پوری دنیا میں ہے، ہم نمائندگی کرتے ہیں، ترجمانی کرتے ہیں اپنے مقدمے کی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی رات کے سمے میں شب خون مارے، ہم کوئی ایسی سرگرمی نہیں مانیں گے۔ انشاءاللہ ہماری کشمیر کی آزادی تک جدوجہد جاری رہے گی اور ہم سب ایک ہیں۔ کشمیر کی آزادی تک ہم جنگ رہے، کشمیر کی آزادی تک، کشمیر کی آزادی تک ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے۔ آواز دو، آواز دو، آواز دو، آواز دو۔ یا رب العالمین ہمارے شہداء کی قربانیوں کو قبول فرما۔ یا اللہ جو تحریک میں لوگوں نے محنت کی ہے، 15ویں تحریمی میں جدوجہد کرنے ان سب کو اس کا اجر عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اتفاق فرما، یا اللہ ہمیں بردباری فرما، یا اللہ فہم و فراست عطا فرما، یا اللہ ہمیں جرأت کے ساتھ بیدار ہونے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ایک قوم بن کر جدوجہد کرنے کی توفیق فرما، یا اللہ جو ہماری کمزوریاں میں انسان اسے دور فرما، یا اللہ ہمیں مضبوط فرما۔ سب کا شکریہ، سب کی مہربانی۔